Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ملک کی جو تازہ ترین سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر شہباز گل کا جو کیس ہے وہ آئے روز نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو کاشف سلیمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف بھائی یہ بتائیے گا کہ جو شہباز گل کے ساتھ مذاق ہوا ایک طرح کا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے تو وہ حشاش بشاش ہو گئے، تو یہ کیا سین ہے؟ یہ سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں؟ بیماری کا بہانہ، کسی کو کمر درد ہو جاتی ہے، کوئی سٹک پکڑ لیتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں گے پاکستان کی سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاستدان جب گرفتار ہوتے ہیں اور جیلوں میں جاتے ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ بیماری کے حوالے سے کہتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح آپ نے کمر درد کا کہا تو شہباز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ ان کی کمر میں درد ہے، تو کسی نے واقعی سٹک بھی پکڑی اور بیماری کا بھی کہا، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا علاج جو ہے وہ شروع کرا دیتے ہیں۔ تو شہباز گل کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو وہاں دمے کے مریض ہیں اور وہ آتے رہے اور ماسک کے حوالے سے بھی وہ کہتے رہے کہ انہیں ماسک دیا جائے، اور اب ہم نے جب دیکھا کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان کی ضمانت ہو گئی تو وہ بغیر ویل چیئر کے جو ہیں وہ عدالت میں پہنچ گئے۔ لیکن اگر ہم اس ساری چیزوں کو دیکھیں کہ یہ معاملات جو ہیں سیاسی وہ کس طرف جا رہے ہیں تو وہ نظر آ رہا ہے کہ جو تناؤ کی صورتحال ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، اور جو ایک عدم برداشت تھی یا منیمم آپریٹنگ لیول ایک ہونا چاہیے کہ کم سے کم کوئی بات کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں اور بیک ڈور چینل جو ہے وہ ڈپلومیسی جاری رہتی ہے، لیکن اب جو سیاسی تناؤ کا گراف جس طرح بڑھتا جا رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو انتخابات جی بالکل، کاشف بھائی کی رائے آپ نے سنی۔ شاکر محمود عوان جو ہیں وہ کورٹ بیٹ بھی کرتے ہیں اور اکثر انہوں نے لبیک جب حافظ صاحب حسین رضوی نظر بند تھے تو انہوں نے کافی اچھی رپورٹس تیار کی، یہ اس کیس کو لے کر کوریج بھی کرتے رہے۔ شاکر بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی مذہبی جماعت کا رہنما گرفتار ہوتا ہے تو وہاں نہ کوئی ایکٹنگ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اور کیسز کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب سیاسی جماعت کا کوئی رہنما یا کارکن گرفتار ہوتا ہے تو فوری طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ حافظ صاحب حسین رضوی کا بھی آپ نے دیکھا، وہ جس طرح آئے انہیں بھی ہتھکڑیاں لگی ہوتی تھی جب وہ اپنی پیشی پر آتے تھے، تو قانونی نقطۂ نظر سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کورٹ سے وابستہ بھی ہیں، آپ بیٹ بھی کرتے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں حافظ صاحب رضوی صاحب کی جہاں تک بات ہے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ جو انہیں نظر بند کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں غیر قانونی طور پر جو ہے وہ اتنا عرصہ پابند سلاسل رکھا گیا، وہ خلاف قانون تھا، لیکن کیونکہ ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، اور اسی طرح جو ابھی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل انہیں بھی اسی طرح جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اب جو سعد رضوی صاحب کی آپ بات کریں اور اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے شہباز گل کی، تو دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی ویڈیوز کی بات بھی آئی ہے، پھر کچھ تصاویر جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جاری بھی کی، اور اس بات پر تو جیل کی رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ انہیں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، دوسرا جو اس وقت ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں محسن، کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو نامعلوم افراد تھے وہ صحافیوں کو اٹھاتے تھے، وہ سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو، اور پھر ہمیں اس طرح کی خبریں ملتی تھی، لیکن اب وہ کام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے لینا شروع کر دیا گیا، یعنی اس سے پہلے جو صحافی اٹھائے جاتے تھے وہ 2-3 دن جو ہے وہ نامعلوم مقام پر رہتے تھے اور اس کے بعد وہ سامنے آ جاتے تھے، لیکن اب یہ کام جو ہے وہ پولیس سے لیا جا رہا ہے، اب یہ کام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے لیا جا رہا ہے، وہی کچھ کیا جا رہا ہے جیسے ہم نے دیکھا عمران ریاض خان کو جو ہے وہ پابند سلاسل بنایا گیا۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں ہے کہ سویلین معاملات ہیں، سویلین ہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو کل جمیل فاروقی نے جو انکشاف کیے ہیں اور جس طرح بے حرمتی کی گئی ہے، دیکھیں اگر آج آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے، اچھا ایک اور چیز ہے، دیکھیں ہمارے جو سینئرز ہیں، ہمارے بڑے جنہیں ہمیں دیکھ کر ہم نے صحافت شروع کی، وہ اس وقت موجودہ حکومت میں موجود ہیں، جو بڑی عہدوں پر ہیں سرکار حکومت کے، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ بیچ میں بیٹھ کر جو ہے یہ تناؤ ختم کریں، کم از کم صحافی برادری کے لیے جو ہے ان لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آج وہ آواز نہیں اٹھا رہے تو دیکھیں کل کو کوئی دوسری سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو آج وہ لوگ جو بغلیں بجا رہے ہیں
جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان صحافیوں پر جن پر ظلم کیا جا رہا ہے, جن کو پابند سلاسل کیا بالکل گیا, شاکر کی اپنی رائے ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حافظ صاد حسین رضوی نے تو بڑی جمع مردی سے جیل بھی کاٹی. اور عمران بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے بھی ہم ویلا کر چکے ہیں. عمران بھٹی سے ہم یہ جانتے ہیں, بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سوال میں نے شاکر سے کیا ہے, یعنی اس طرح کا واقعہ جماعت اسلامی کے سابق امیر کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, وہ ہم اپنی اگلے ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کریں گے. ڈیٹیل واقعہ ہے تاکہ کچھ حقائق مسخ نہ ہوں. بٹ صاحب یہ بتائیے گا, لبیک وہ بابا جی جب حیات تھے تو انہیں ویل چیئر سمیت جو ہے وہ جیل میں پھینک دیا گیا, اٹھا لیا گیا. حافظ صاد حسین رضوی ایک جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے, اٹھا لیا گیا, لیکن نہ کوئی آنکھیں نم ہیں, جذبے جوان تھے. یہاں شہباز گل ایکٹنگ چیزیں, ان کو کس تناظر سے آپ دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے وہ حوصلہ مذہبی جماعتوں کے لیڈران اور رہنما اور کارکنوں میں ہے, سیاسی جماعتوں میں یہ جمع مردی نہیں ہے؟ مسلم میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قیدیں ہیں, سوکتے ہیں, یہ تشدد ہے, یہ ٹارچر ہے, اس کے لیے مینٹلی طور پہ انسان کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے. کیونکہ آپ کسی کاز کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے کاز میں کون کون سی مصیبتیں پریشانیاں آنی ہیں. مذہبی لوگوں نے سسٹم کے ساتھ ٹکر لی ہے, انہیں پتہ ہے کہ سسٹم اس وقت کیا ہے اور ہم نے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے, اور اس چینج کے لیے انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا, ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس لیے وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہیں. جبکہ جو سیاسی اور لچک نہیں رکھتے وہ, کیونکہ ایک نظریے پہ کھڑے ہیں. سیاسی لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. سیاسی لوگ ادھر بات کر کے جیسے اس کو کہہ دیتے ہیں جس کا آپ کو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا, اس کو توڑ موڑ دیا, بات انہیں کی ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے انہیں مفاد اپنا نا وہ گین کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے مین جو چیز ہے وہ نظریے, مذہبی لوگ پتہ ہے کہ ہم نے اس لائن پہ کھڑے ہیں تو ہم نے کھڑے رہنا. سیاسی لوگ ہیں ان کا معاملہ ہوتا ہے باہر ادھر سے کیل کہتے ہیں جی اچھا جی ہم لوگ معذرت کر لیتے ہیں, الفاظ واپس لے لیتے ہیں, یہ میرا سیاسی بیان تھا. یہ مذہبی لوگ یہ کبھی نہیں کہیں گے ہمارا سیاسی بیان تھا, وہ کہیں گے ہم کھڑے ہیں, آج بھی کاز پہ کھڑے, لبیک کی بات کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہوا سب کو پتہ ہے, میڈیا نے نہیں دکھایا وہ ایک الگ بات ہے. آپ صحافی ہیں, آپ بھی صحافی, سب کے علم میں کچھ ہوا, لیکن وہ اپنے آج بھی سٹانس پہ کھڑے کہ ہم لوگ ناموس رسالت کے معاملے پہ اور توہین رسالت کے معاملے پہ کھڑے ہیں. اگر کسی نے بھی آج بھی کوشش کی, اتنا کچھ ہوا, ظلم ہوا, بابا جی رضوی صاحب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, حافظ صاد رضوی کو ریسٹ کیا گیا, آپ بھی ملاقات میں ہم نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, نے کہا چھوڑے وہ جو کچھ ہونا تھا ہمیں پتہ ہمارے ساتھ کسی نے کیا کروایا. تو دوسری بات جو ادھر ہماری ہم اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ ہے پولیس تشدد کا صحافیوں کے ساتھ. سیاستدان تو چلتے ہیں ایک دوسرے کے انسان انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں, صحافیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی کی اختلاف رائے سے مسئلہ ہے یا پریشانی ہے, آپ کو ایکسیپٹ نہیں ہے, تو قانون میں عدالتیں ہیں, عدالتوں کے تھرو آپ سب کچھ کرائیں. ابھی آپ نے ایک بندے کو ریسٹ کیا, عدالت میں گئے نہیں ہیں, اس کو پہلے ہی اس نے اچھا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2-4 جو ایونٹ ہو گئے, عمران ریاض والا ہو چکا ہے, ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہوا, جمیل فروکی سے ریسنٹ ایک بات سامنے آ رہی ہے جو مجھے ننگا کر دیا گیا, مجھے ننگا کر ایک آپ نے عوام کی ایک سائیکی ڈیولپ کر دی ہے کہ جو بھی صحافی ریسٹ ہوگا, جو بھی کسی پرسنالٹی کو ریسٹ کیا جائے گا, وہ اس کو بیچارے کو نہ بھی کیا ہو, نہ بھی برہنہ کیا ہو, وہ عوام آٹومیٹک سوچ لے لو یہ اسے پکڑ لیا, لو جی اس کا بھی جنسی استحصال, اس پر بھی ٹارچر کیا گیا ہوگا جنسی. وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا, ایک مائنڈ ایک ڈیولپ کر رہے ہیں. اور رہی اسلام آباد پولیس کے بارے میں, بٹ صاحب معذرت کے ساتھ مثلا یہ پولیس والوں نے یا کسی اور نے چیزیں تو باہر نہیں نکالی, میں مائنڈ نہ کیجیے گا, جمیل فروکی قابل محترم ہے, اس سے پہلے پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی تھی شہباز گل کے حوالے سے, حامد میر نے بار بار کہا, ٹھیک ہے, جب صحافی ایک دوسرے کا پردہ نہیں رکھ رہے, کیوں کاشف بھائی, جب صحافی ایک دوسرے کا پردہ نہیں رکھ رہے, کل کو اگر وہ ثبوت ہی سامنے نہیں آتے, وہ ویڈیوز ہی سامنے نہیں آتی, اب وہ پولیس اہلکار یا ادارے اتنے بھی نہیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں چیزیں کہ جس طرح کو واقعہ اتنی ہائی پیک پکڑ رہا ہے, اگر وہ اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آتی تو پھر کون ذمہ دار ہے, پھر ہماری صحافی برادری ذمہ دار ہے. سن لیں, یہ جو جنسی استحصال والی بات ہے, جنسی تشدد والی بات ہے یا برہنہ کرنے والی, وہ تو کبھی بھی نہیں سامنے آئیں گی. یہ تو وہی بتا سکتا نا جس کے ساتھ بیتی ہے. بہت سارے صحافی پہلے بھی پکڑے گئے, انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہمیں یہ ہمارے ساتھ ایسے کیا گیا. آپ کے پاس آزادی صحافت کے لیے جو آج بھی لوگ جن کا نام لکھا جاتا ہے, ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ان کو اپنے ہیروز مانتے ہیں, اپنے سینئرز مانتے ہیں, وہ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, کوڑے مارے گئے ہمیں, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں kہا کہ ہمیں برہنہ کیا. بہت شکریہ بھٹی صاحب, کاشف بھائی اور شاکر ویلا کا جو چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ جو صحافیوں کے حوالے سے صرف ون لائنر
جو بات کی گئی کہ جی صحافی جو ہیں، لیکن صحافیوں کو بھی جو صحافت کے ایتھکس ہیں اس کے اندر کام کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ جب کلثوم نواز کی وقت تھا اور کہا گیا یہاں پہ خبریں دی گئی کہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کو تب پاکستان لایا جائے گا، الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے ہوں گے، پھر مومنٹم بنایا جائے گا، ہمدردی کے ووٹ لیے جائیں گے. اور اسی طرح فواز چودھری کے حوالے سے بھی بہت کچھ جو ہے اور پرسنلائز کیا گیا، لیکن اس کے ثبوت کوئی بھی جو ہیں وہ پیش نہیں کر سکے. تو صحافیوں کو بھی چاہیے کہ جو ان کا بھی دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کے ان کو کام کرنا چاہیے. اور کسی کی پرسنل لائف اگر وہ اپنی سمجھتے ہیں تو لوگوں کی پرسنل لائف کو بھی اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو دینے چاہیے. جہاں تک شہباز گل کی بات ہے تو آخری بات کہ اسی جگہ پہ ہمیں بھی ایک سابق وفاقی وزیر نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس وہ تصاویر ہیں جس کے اندر شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے. تو یہ بیانات کی جگہ چاہیے کہ جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ عدالتوں کو دیں تاکہ عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں جس جگہ ہم ویلاگ بنا رہے ہیں اسی گھر میں ہمیں بتایا گیا تھا جی کہ وہ انہوں نے خود شہباز گل پر تشدد کی تصاویر دیکھی ہیں، لیکن اگر تصاویر ہیں یا ویڈیوز ہیں تو وہ سامنے لانی چاہیے. جہاں تک لبیک کی بات ہے تو ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ کس طرح بابا جی مرحوم نے جوان مردی سے جیل کاٹی اور کس طرح حافظ صاحب حسین رضوی نے کاٹی، اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اپنے نظریے پر ابھی قائم ہیں. آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.